جی السلام علیکم۔ یہ میری آپ سے 406 ایپیسوڈ میں ملاقات ہے۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کریں، کومنٹس لکھیں، لائک کریں اور دوست احباب کو بتائیں۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں آپ کو فارن کنٹری مسقط، جہاں میں بینک میں جاب کرتا تھا، تقریباً میں نے 18 سال وہاں گزارے ہیں ایز آپریشن مینیجر یا آپریشن سپروائزر۔ تو ظاہر ہے مختلف لوگوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، کئی قصے کہانیوں سے، کئی لوگوں سے، کئی ایک کو تو خط بھی ہم نے لکھ کے دینا ہوتا تھا، پڑھ کے بھی سنانا ہوتا تھا، پھر جو ڈرافٹ بنانے ہوتے تھے گائیڈ بھی کرنا ہوتا تھا۔ اس طرح پاکستان کے حالات، پاکستانیوں کے حالات، ان سے معلومات ہوتی رہتی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک لڑکا بینک میں آیا، اس نے مجھے آتے ہی پہلا سوال یہ کیا کہ کیا آپ سیالکوٹ سے ہیں؟ میں نے کہا جی۔ بڑا مزیدار واقعہ ہے، آخر تک سنیے گا۔ میں نے کہا جی آپ نے مجھے کیسے پہچانا ہے؟ کہتا جی آپ نہیں مجھے جانتے لیکن میں آپ کو جانتا ہوں، ہمارا گھر آپ کے گھر سے تھوڑے فاصلے پہ ہے۔ چونکہ میں جاب کے سلسلے میں اسلام آباد بھی چند سال گزارے، پھر میں فارن چلا گیا، اس لیے جو میرے محلے کے لوگ تھے میرا ان سے ذرا میل جول کم ہو گیا۔ باہر سے بھی جب کبھی جاتے تو 1 سال بعد 1 ماہ یا 40 دن کی چھٹی ہوتی، تو میں نے اس سے دریافت کیا، پھر اس نے مجھے پورا حال سنایا۔ جب وہ حال سنا رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا جی جہاں آپ کا بینک کا سٹاف میس ہے اس کے نیچے جو ٹیلر کی شاپ ہے وہ بھی سیالکوٹ سے تعلق رکھتا ہے، اس نے مجھے ٹیلر کے ویدے پہ بلایا ہے۔ مجھے ٹیلنگ نہیں آتی، میرا اسپانسر حبیب علی محمد الکشری ہے جو مجھے باہر کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ جس آدمی نے مجھے بلایا ہے وہ بھی مجھے تنگ کرتا ہے اور اسپانسر اس کی بات مانتا ہے۔ میں پاکستان واپس جانا چاہتا ہوں، آپ میری کچھ ہیلپ کریں۔ میں نے اسے اتنا سیریس نہیں لیا کیونکہ اکثر لوگ آ کے قصے کہانیاں سناتے ہیں، لیکن جب میں نے دیکھا کہ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ میں نے اسے کہا تم ایسے کرو، اپنا رابطہ نمبر مجھے دے دو اور مجھے 2 دن کا وقت دے دو۔ جس اسپانسر کا اس نے نام لیا تھا عمانی عربی کا، وہ اتفاق سے میرا اکاؤنٹ ہولڈر تھا، ینگ لڑکا تھا وہ۔ میں نے اس کا اکاؤنٹ نمبر ٹریس کر کے رابطہ نمبر لیا۔ میں نے اسے کہا کہ بینک میں آؤ، میں نے تم سے کوئی پرسنل اور ضروری بات کرنی ہے۔ اس طرح وہ عمانی بینک میں آ گیا۔ میں اس کو کعوہ وغیرہ پلا کے ایک کونے میں لے کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا دیکھو تمہارے پاس اس نام کا پاکستانی ہے،
کہتا ہے بالکل ہے۔ میں نے کہا میری بات سنو، تمہارے لیے بہت بڑی مشکل ہو جائے گی۔ کہتا ہے وہ کیوں؟ میں نے کہا کل رات میں واک کر رہا تھا سمندر کے کنارے، وہاں کارنش پہ روڈ بنی ہوئی ہے سمندر کے کنارے، عمان کا ایریا، سخار باطنہ ایریا بہت خوبصورت ہے۔ تو میں نے کہا اچانک میں نے دیکھا، رات 10-11 بجے کا ٹائم تھا، کہ شلوار قمیض پہنے ہوئے ایک لڑکا سیدھا سمندر کی اندر کی جانب چلا جا رہا ہے، اور ایک گٹھری اس نے کنارے پہ خشکی پہ رکھی اور خود وہ چلے جا رہا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ چونکہ اس نے شلوار قمیض پہنی تھی، میں نے کہا یہ تو کوئی پاکستانی ہے۔ میں فوراً روڈ سے نیچے اترا، میں اس کے پیچھے لپکا، اسے آوازیں دیں، اور میری آواز سن کے وہ سمندر سے باہر آ گیا۔ جب وہ باہر آیا تو میں نے اس کی جو گٹھری یا بیگ تھا وہ دیکھا، اس کے اوپر ایک خط لکھا ہوا تھا پاکستان ایمبیسی کے نام، کہ میں اپنے پاکستانی دوست ٹیلر جس نے مجھے بلایا ہے اور اپنے عربی اسپانسر حبیب علی محمد الکچری کے رویے کی وجہ سے خودکشی کرنے جا رہا ہوں، میری موت کے ذمہ دار یہ ہوں۔ میں نے اسے یہ من گھڑت واقعہ سنایا، جھوٹ بولا میں نے اس سے۔ خیر وہ عمانی عربی لڑکا ڈر گیا، اس نے میری بات پہ یقین کر لی۔ ہم بینک والوں کی وہاں پہ بڑی ورت تھی، ہم نے جو گھڑی پہنی ہوتی وہ عربی لوگ سمجھتے کہ یہ پڑھے لکھے ہیں، پاکستانی سمجھدار ہیں، یہ کوئی ایسی ویسی چیز نہیں لیتے۔ ہمارے پاس جو گاڑی بھی ہوتی اس کی قیمت عام مارکیٹ سے 2 لاکھ روپے زیادہ ہوتی، کیونکہ وہاں کے مقامی لوگوں کو، انڈین کو، بنگالیز کو، سب کو پتہ ہوتا تھا کہ پاکستانی اپنی چیز بڑی سنبھال کے استعمال کرتے ہیں اور وہ چیز نہیں لیتے جو اچھی نہ ہو، یہ مینٹیننس بھی ٹھیک کرتے ہیں۔ خیر اس نے مجھے کہا کہ احسان یہی بات ہے؟ میں نے کہا یہی بات ہے، تم بہت بڑی مشکل میں پھنس جاؤ گے۔ وہ تو شکر ہے کہ میں وہاں تھا اور میں نے اسے آوازیں دے کے بلا لیا، کیونکہ وہ مجھے تھوڑا بہت جانتا پہچانتا تھا، میرے شہر کا، میرے محلے کا تھا۔ کہنے لگا پھر ایسے کرو، 2-3 دن بعد میں اس کی ٹکٹ لے کے آ جاؤں گا، تم اس کو ادھر ادھر نہیں جانے دینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہتا ہے میں اسے ایئرپورٹ پہ بھی خود چھوڑنے جاؤں گا، وہ نہ ہو کہیں ٹینشن میں وہ پھر ادھر ادھر بھاگ جائے اور میرے لیے مشکل ہو جائے۔ خیر وہ عربی لڑکا چلا گیا۔ میں نے رات کو اس لڑکے سے رابطہ کیا، ہمارے میس کے نیچے ہی شاپ تھی، میں نے اسے بلایا، میں نے اسے کہا کہ تمہارا کام بن گیا، اب تم بالکل خاموش رہو، کوئی بات نہیں کرنی، اور میں نے یہ قصہ سنایا ہے، اگر تمہارا اسپانسر پوچھے بھی تو بس تم نے یہی بات بتانی ہے۔ کہتا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا تم تیاری پکڑو، 2-3 دن بعد تمہاری ٹکٹ آ جائے گی اور تم پاکستان چلے جانا، وہ تم ایئرپورٹ بھی خود چھوڑنے جائے گا۔ حالانکہ وہی لڑکا مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے ٹکٹ لے دیں، مجھے واپس بھجوا دیں، جتنے پیسے ٹکٹ کے ہیں میرے والدین وہاں آپ کے گھر پے کر دیں گے۔ میں نے کہا نہیں، اس کے لیے کچھ ہیلپ کرنی چاہیے۔ خیر واقعی 2 دن بعد وہ حبیب علی محمد الکشری آ گیا، ہاتھ میں ٹکٹ تھی، میرا لیٹ نائٹ فلائٹ تھی۔ وہ کہنے لگا کہ پاکستانی کو بتا دو کہ تیار ہو جائے، میں اسے آج رات ایئرپورٹ لے کے جاؤں گا۔ اس طرح میں نے اسے اطلاع کی
تیار وہ پہلے ہی تھا، پلین پہ بیٹھا چلا گیا۔ اتفاق سے جب میں پاکستان پرماننٹ آ گیا تو میں یہاں پہ سپر سٹور کی بنیاد رکھی۔ وہ یہاں پہ ملازم ہو گیا یونین کونسل ماڈل ٹاؤن میں۔ تو ایک دن میں سٹور کے باہر کھڑا تھا تو اچانک وہ سامنے سے آ گیا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا۔ میں نے اس سے پوچھا تم اب کدھر؟ کہتا ہے میں ادھر یونین کونسل میں جاب کرتا ہوں۔ شاید وہاں قاصد تھا، وہ پی این تھا۔ میں نے کہا یہ میرا سٹور ہے۔ بڑا خوش ہوا، میرا اس نے بہت شکریہ ادا کیا۔ پردیس میں کسی کے کام آنا، کیونکہ وہاں پہ بہت مشکل ہوتا ہے اگر آپ کا کوئی جان پہچان والا نہیں اور آپ کو کوئی غلط بیانی کر کے لے گیا ہے، کیونکہ وہاں پہ لوگ ایسے بھی ہیں جو لوگوں کو ویزے پہ لے جاتے ہیں اور انہیں یہی بتاتے ہیں کہ یہ ویزا ایئرپورٹ پہ جاتے ہی پکا ہو جائے گا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس طرح میرے ایک چھوٹے سے جھوٹ نے اس کا کام آسان کر دیا۔ ویسے بھی میں جب روڈ پہ بھی ہوتا تو اگر کوئی شلوار قمیض میں پیدل جا رہا ہوتا تو مجھے یہی ہوتا کہ یہ پاکستانی ہے اور میں نے اس کو لفٹ دینی ہے، اور پھر میں نے یہ نہیں سوچنا ہوتا تھا کہ یہ مجھے آگے جانے کا کہے گا یا پیچھے جانے کا کہے گا۔ پاکستانیوں کی ہیلپ کی۔ جب بینک میں آتے تھے ہمیں انہیں اسپیشل پروٹوکول دیتے تھے۔ ہم نے پاکستان کی وہاں بہت خدمت کی۔ میں ریمیٹنس کا بھی ڈپارٹمنٹ میرے پاس تھا۔ یقین کریں، پاکستانیوں سے جا کے 1 to 1 ملنا، انہیں کہنا کہ بینک میں آئیں ڈرافٹ بنائیں، لوگوں کے ہونڈی کے ذریعے نہ بھیجیں۔ اور مجھے فخر ہے کہ ایک دن کی ہماری ریمیٹنس پاکستان کی 30 لاکھ سے کم نہیں ہوتی تھی۔ اور اب آپ ضرب تقسیم دے لیں، میں نے وہاں مختلف برانچوں میں 18 سال تقریباً کام کیا۔ اب آپ حساب تب لگائیں کہ کتنی ریمیٹنس کی ہوگی، کیونکہ ڈرافٹوں پہ سائن بھی میرے ہوتے تھے اور اس ڈپارٹمنٹ کی لک آفٹر بھی میری تھی۔ اور کچھ ایسے بھی پاکستانی وہاں پہ ہوتے ہیں، وہ بھی چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں۔ میں وہاں خبورہ برانچ میں تھا، ایک پاکستانی آ گیا، اس نے کہا جی آپ سیالکوٹ سے ہیں؟ میں نے کہا ینگ سا لڑکا تھا، 25-30 کے لگ بھگ۔ کہنے لگا جی مجھے کوئی یہاں پولیس میں بھرتی کرنے کے لیے لے آیا ہے میرا محلے دار، میں رائلمان پولیس آفس گیا ہوں، وہ کہتے ہیں یہاں تو جاب ہی نہیں ہے، تو تم کو کون لے آیا؟ اس نے مجھے کوئی پاکستان کا سیکیورٹی کا کوئی فیک سا کارڈ دکھایا، کہنے لگا میری ہیلپ کریں۔ میں نے کہا اچھا دیکھتے ہیں۔ میں نے خود پاکٹ سے نکالے، مینیجر عمانی تھا، میں سیکنڈ مینیجر تھا، اس سے لیے، پھر میں پورے سٹاف سے فردن ان کو بتایا کہ اس طرح ایک مجبور ہے، اس کی ہیلپ کرنی ہے۔ انہوں نے بھی میرے کہنے پہ ہیلپ کر دی، میں نے اسے پے کر دیے، وہ چلا گیا۔ پہلے میں نے اسے کہا تھا کہ میں پاکستان ایمبیسی سے رابطہ کرتا ہوں، تمہارا ارینجمنٹ کروا دیتا ہوں، تم واپس چلے جاؤ گے، مشکل نہیں ہے۔ کہتا نہیں جی آپ ہی کچھ کر دیں۔ مجھے اس کی باتوں میں تھوڑا سا شک ہوا تھا۔ خیر میرے بھائی جہاں میں جاب کرتا تھا وہاں سے تقریباً 90 کلومیٹر تھے، ڈیلی میری بات چیت ہوتی تھی۔ تو رات کو جب بات ہوئی تو میں نے انہیں بتایا کہ ایک پاکستانی اس طرح مجبور تھا، میرے پاس آیا، بتا رہا تھا کہ میں سیالکوٹ کا ہوں، کوٹلی بہرام سے۔
تو میرے ساتھ ایسے ایسے ہاتھ ہو گیا. بھائی بھی سن کے پریشان ہوا. ٹھیک 3-4 دن بعد بھائی کا فون آ گیا. کہتا بھائی جان میں دکان کے باہر سے فون کر رہا ہوں, ایک لڑکا ہے اور وہی کہانی سنا رہا ہے جو اس نے آپ کو سنائی تھی. میں نے کہا پھر یہ چونا لگا رہا ہے, یہ عادی ہے, یہ فیک ہے. میں نے کہا ابھی دکان میں جاؤ اور اس کو کہو کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہاں سے چلے جاؤ, ورنہ میں رائل عمان پولیس کو فون کر کے ابھی تمہیں گرفتار کرا دوں گا. بھائی نے ایسا ہی کیا. وہ ڈر گیا. وہ کہنے لگا ہاں میں جھوٹ بول رہا ہوں, مجھے جانے دے. میں نے بھائی سے کہا میری بھی بات کراؤ. میں نے بھی اس سے بات کی. کہنے لگا جتنے پیسے آپ نے مجھے وہاں دیے تھے وہ بھی میں واپس کرتا ہوں, لیکن کسی کو میری کمپلین نہ کریں. میں نے بھائی کو کہا کہ اسے جانے دیں, اسے کچھ نہ کہیں, کیونکہ پھر ہمارے ملک کی بدنامی ہوگی. اس طرح کے واقعات آئے روز وہاں ہوتے رہتے ہیں. بس میں نے کہا چلیں ایک دو آپ کے گوش گزار کر دوں. دعا میں یاد رکھیے, میرا چینل سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.